نبی کے ہم عنا صدیق اکبر، نبی کے ہم عنا صدیق اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشمان محمد میں ہیں اول صدیق، چشمان محمد میں ہیں اول صدیق، برساتا ہوا رحمتیں بادل صدیق، برساتا ہوا رحمتیں بادل صدیق، اور شاہد ہیں روایات و آیات اس کی، شاہد ہیں روایات و آیات اس کی، اسلام کا ایک عہد مکمل صدیق، اسلام کا ایک عہد مکمل صدیق۔ جناب، ذکر صالحین کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، چہ جائکہ ذکر ہو افضل الصحابہ کا، ذکر ہو تاجدار صداقت کا، ذکر ہو مجسم سچائی کا، ذکر ہو ایک ایسی ہستی کا کہ جن کا پورا گھرانہ شرف صحابیت سے مشرف ہو، ایک ایسی ہستی کہ جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی ہے، ایک ایسی ہستی کہ جسے یار غار اور یار مزار کا شرف حاصل ہے، کہ جو مجسم سچائی ہونے کے ساتھ ساتھ رفیق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جن کی پیاری صاحبزادی زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مومنین کی ماں ہیں اور ہم سب کے سروں کا تاج ہیں۔ تو جناب، آج بہت پیارا ذکر ہے، اور ضرورت اس امر کی، عہد حاضر کی میں سمجھتی ہوں ضرورت ہے کہ آج کی ہر ماں، آج کی ہر بہن، آج کی ہر بیوی، آج کی ہر بیٹی، کیونکہ یہ خواتین کی بزم ہے تو میں انہی سے مخاطب ہوں کہ وہ اپنے متعلقین کو، ذمہ داران کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو، اسلاف کی، اہل اللہ کی، اور ایسی ہستیوں کی کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے حبیب سید الانبیاء، امام الانبیاء، سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کے کردار کو مشعل راہ بنایا۔ تو آج بھی ہم ایسی ایک ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جن کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ اول ہیں۔ اور اس خوبصورت گفتگو کے لیے جناب، یعنی آج ہم آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کی مہک سے یا خوشبو سے اپنے مشام جاں معطر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ایک ایسی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، سیر حاصل آپ گفتگو فرماتی ہیں، اور جن کا پیارا پیارا کلام جو ہے وہ ذہن کو فکر انگیز جلا بخشتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، انہیں میں سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر ہیں، اور مکمل اور پر تاثیر کلام فرماتی ہیں۔ آج ہم ان سے بھی سیرت صدیق اکبر، کیونکہ آج ہم حصہ اول کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، دو نشستیں، یہ دو مبارک نشستیں آپ میرے ساتھ اور ہمارے اسکالرز اور منقبت خوانوں کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو ماشاءاللہ جو دوسرا پیارا نام یہاں آن دی سیٹ براجمان ہے وہ ہے ماشاءاللہ عالمہ سعدیہ سعید کا۔ سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ہماری جو تیسری مہمان ہے، یہ ایک ایسا گلا ہے اور ایک ایسی آواز ہے کہ جس نے جہاں جہاں پڑھا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ان کا جو گلا ہے اس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، اور ان کی آواز میں جو سوز ہے، جو درد ہے، جو جذب ہے، جو عشق رسول، عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر کلام کا انتخاب اتنا ماشاءاللہ عمدہ ہوتا ہے
کہ وہ عقیدت جو ہے وہ جلوہ گر نظر آتی ہے کلام کے انتخاب میں. میں سلام عرض کر رہی ہوں, میں ویلکم کر رہی ہوں, خوش آمدید کہہ رہی ہوں محترمہ شمائلہ ناصر کو. السلام علیکم, خیریت سے ہو؟ ہم چاہیں گے کہ آپ کی خوبصورت آواز سے آغاز کیا جائے. ہو دو دے طائر سدرا حضور جانتے ہیں ہو دود طائر سدرا حضور جانتے ہیں اور کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اور اسی لیے تو سلایا ہے پہلو میں اپنے اسی لیے تو سلایا ہے پہلو میں اپنے اسی لیے تو سلایا ہے پہلو میں اپنے کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں اور قیامت آئے گی کب ان کو علم ہے سرور کے ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں ظہور کن کا بھی لمحہ حضور جانتے ہیں اور کہاں ہے عرش معلا بس حضور جانتے
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہ اتنا اعلیٰ پڑھتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح سے تعریف کی جائے۔ اللہ سلامت رکھے، بارک اللہ، اور بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے۔ اللہ پاک آپ سے یہ جو کام لے رہا ہے نا، یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور قبل از اسلام محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے کہ کیسا رہا، اور پھر آپ کا جو معاشرتی مقام ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس حوالے سے کلام۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفۃ المسلمین، مجاہدہ غار میں، مشاہدہ یار میں اولیت لے جانے والے، اور آپ دیکھیں تو صداقتوں کے بادشاہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایام جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا گیا، بعض روایات میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، مگر آپ کو شہرت اپنی کنیت ابو بکر کے نام سے ہوئی۔ صدیق و عتیق آپ کے لقب ٹھہرے، اور آپ وہ اکیلے واحد صحابی ہیں کہ جن کی 4 نسلیں صحابیت کی اس شرف سے بہرہوار ہوئیں۔ پھر آپ دیکھیں تو آپ نے کہا کہ اسلام سے قبل کی ان کی زندگی پر نگاہ ڈالی جائے، آپ کے اس سلسلے نسب پر نگاہ ڈالتے ہیں تو 7ویں پشت میں جا کر نبی کریم علیہ السلام سے آپ کا نسب نامہ مل جاتا ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے والد عثمان ابو قحافہ اور والدہ ام الخیر سلمہ بھی اسلام سے بھی اور صحابیت سے بھی بہرہوار ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں تو آپ بچپن ہی سے ایک ندا کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ کو چنا گیا تھا، اور آپ بچپن ہی سے بہت رحم دل اور نرم مزاج تھے، علیم الطبع تھے۔ آپ نے تجارت کو اپنایا، اور تجارت کے لیے اس زمانے میں سفر کرنا پڑتا تھا، شام اور یمن جاتے تھے، اور آپ کے پاس اتنی معلومات ہوتی تھی، اتنا ایک علمی خزانہ ہوتا تھا کہ آپ کی ایک رائے بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی۔ آپ نے کہا کہ معاشرے میں آپ کا مقام اور مرتبہ، ایک تو یہ کہ ایک معاشی طور پر جو مضبوط ہوتے ہیں انہیں ویسے ہی سردار مانا جاتا ہے، لیکن آپ نسب کے حوالے سے بھی سردار تھے۔ 10 افراد ایسے ہیں صحابہ میں جو دونوں ایام میں جنہیں سربراہ مانا گیا، ایام اسلام سے قبل کے دور میں بھی اور اسلام میں بھی، ان میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ پھر آپ تجارت کے علاوہ بھی، چونکہ آپ صاحب الرائے تھے، لوگ آپ سے آ کے مشورہ لیا کرتے تھے، آپ کی دانش مندی اور آپ کی جو عقل مندی تھی اور دانائی تھی وہ ایک ضرب المثل تھی، اور لوگ آپ سے رائے لیتے اور آپ کی رائے پر اعتماد کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ آپ کے جو قبیلے کے ذمہ تھا وہ تھا خون بہا کی ضمانت دینا، تو آپ جب ضمانت دیتے تھے تو اس ضمانت کو قبول کیا جاتا تھا، یعنی ایک سرداری اور سربراہی آپ کے پاس تھی۔ یعنی قبیلوں کے ذمہ داریاں لگائی جاتی تھیں۔ جی جی، قریش مکہ نے اپنی انتظام و انصرام کو اس طرح سے چلایا ہوا تھا، کیونکہ باقاعدہ کوئی حکومت تو ہوتی نہیں تھی، تو ہر قبیلے کے ذمہ داری کسی نہ کسی ایک چیز پر ہوتی تھی جو اجتماعی طور پر معاشرے میں ایک نظر آتی تھی کہ اس قبیلے کے ذمہ یہ ہے، تو وہ قبیلہ اس بات کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذمہ خون بہا کی ضمانت، جب بھی کوئی ایسا قتل ہو جاتا تو یہ ضمانت دیتے تو وہ قبول کی جاتی، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے سے پھر آپ دیکھیں تو جب بعد میں ایک دفعہ آپ نے ہجرت کا سوچا اور آپ مکہ کی 4-5 منزلیں طے کر چکے تھے کہ میں چلا جاؤں کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، تو وہاں قبیلہ کارا کا ایک رئیس ملا آپ کو۔ اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مکہ میں مجھے اپنے رب کی عبادت نہیں کرنے دیتے لوگ۔ تو اس نے جو بات کی وہ آپ کی بریک لے لوں اس موقع پہ۔ ہجرت کا بہت پیارا واقعہ ہے جو آپا ہمیں سنا رہی ہیں، اور کیا بات ہوئی ہم جانیں گے اس بریک کے بعد۔ درود پڑھتے رہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب سیرت صدیق اکبر حصہ اول میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بریک سے قبل ہمیں آپ کا یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار رہا اور معاشرتی مقام کیا، تو پھر ہجرت کا ایک واقعہ سمجھا رہی تھی اور اس کی تفصیل ہم جان رہے تھے آپا۔ شکریہ ندا۔ یہ بات آپ کے قبل از اسلام سے ایک آپ کی جو سیرت و کردار تھی اس پہ روشنی ڈالتا ہے یہ واقعہ، کہ آپ نے سوچا کہ میں چلا جاؤں کہ یہ لوگ عبادت نہیں کرنے دیتے، تو آپ کو 5 منزلیں آپ طے کر چکے ہیں مکہ پاک سے ہجرت کی، تو وہاں آپ کو قبیلہ کارا کا ایک رئیس ملا اور اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جب آپ نے بتایا کہ میں اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں دوسرے شہر، تاکہ مکہ چھوڑ دوں تاکہ میں یکسوئی سے عبادت کر سکوں، تو اس شخص نے کہا جو سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے، اس نے کہا کہ آپ جیسا شخص
جو صلہ رحمی کرے، جو مصیبت زدوں کے کام آئے، جو غریبوں کا غم گسار ہو، جو مہمان نواز ہو، اس جیسے شخص کو مکہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور آپ مکہ پاک چلیں اور کوئی آپ کو نہیں روکے گا، آپ اپنے رب کی عبادت کریں۔ تو یہ آپ کی سیرت و کردار تھا کہ ایک وہ شخص، وہ مسلمان نہیں تھا مگر اس کے سامنے آپ کا کردار تھا کہ آپ نے زندگی کیسی گزاری ہے مکہ پاک میں، اور اس کی عکاسی کرتے ہیں اس کے یہ جملے۔ ماشاء اللہ جناب، آپ نے پھر قبول اسلام فرمایا، یہ جو ایک روحانی گوشہ ہے اس پہ روشنی ڈالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام جب کیا تو اس کے کئی اقوال ہیں، ان میں سے اگر ہم چند ایک لیں تو پہلا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے 20 سال قبل آسمان سے ایک چاند زمین کی طرف آیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہر گھر میں گیا اور ایک ٹکڑا میرے گھر میں بھی آیا۔ ایک روایت یہ کہ پھر آپ نے دروازہ بند کر لیا، دوسری یہ کہ سارے ٹکڑے اوپر چلے گئے، اور ایک روایت یہ کہ آپ ہی کے گھر میں سارے ٹکڑے جمع ہو گئے اور آپ نے دروازہ بند کر لیا۔ صبح آپ اپنے گھر سے نکلے تو وہاں اس وقت یہودی علماء ہوتے تھے، آپ نے کہا ایک عالم سے پوچھوں گا۔ جب پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے بیان کیا کہ مجھے کوئی اعتبار نہ ہوا تو میں شام کی طرف تجارت کے لیے چلا گیا۔ جب میں شام گیا تو وہاں بحیرہ راہب نامی ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ جب اسے اپنا خواب بتایا تو اس نے پوچھا آپ کہاں سے آئیں؟ کہا میں مکے سے آیا ہوں۔ پوچھا کس قبیلے سے؟ کہا قریش سے۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہاں کیوں آئے؟ کہا میں تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ تو پھر بحیرہ راہب نے کہا کہ آپ کے قبیلے میں سے ایک نبی کا ظہور ہوگا اور آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر اور بعد از وفات ان کے خلیفہ ہوں گے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ میں اس خواب کو پوشیدہ رکھوں گا، میں اس خواب کو بیان نہیں کروں گا کسی سے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا اور جب اسلام کی دعوت دی گئی تو آپ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ آپ نے بلا تردد اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر نبی کی نبوت پر کوئی نہ کوئی دلیل ہے، آپ کی نبوت پر کیا دلیل ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہی تمہارا خواب جس کی تعبیر بحیرہ راہب نے بتائی۔ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتہ کیسے چلا؟ کہا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا۔ تو آپ نے اسی وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماتھا مبارک چوما اور اسلام کو قبول کیا، کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر اگر ایک اور قول دیکھیں آپ کے اسلام لانے میں، آپ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، آپ خود کہتے ہیں کہ اس درخت کی ٹہنی اتنا جھکی نیچے میرے پاس کہ مجھے لگا کہ مجھ سے کلام کرنا چاہتی ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ کان عطا کیے۔ تو اس درخت نے آپ کو بتایا کہ آپ کے قبیلے میں سے ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ تو آپ نے اس درخت سے وعدہ لیا کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو تم مجھے خبر دو گے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے اور اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس درخت نے آپ کو بلایا کہ اے ابو قحافہ کے بیٹے جاؤ، وہ نبی دین کی دعوت دے رہے ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں تم سب سے پہلے اسلام قبول کرو گے۔ تو جب آپ پہنچے اگلے دن تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ ماشاء اللہ، جس جہت سے آپ کی ذات مبارکہ کو دیکھا جا رہا ہے یا دیکھا جائے گا یا دیکھا جاتا ہے، ہمیں روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے۔ پھر ایک اہم وصف آپ کی شخصیت کا ہمیں استقامت نظر آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور وفا نبھائی، پھر دین اسلام کے لیے آپ کی خدمات، آپ کی قربانیاں، آپ کی عقیدت و محبت، اور پھر وہ ماشاءاللہ جو ہمیں ایک طویل فہرست نظر آتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس تعلق سے آپ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہوتی ہے، آپ جس محلے میں قیام پذیر ہوتے ہیں اسی محلے میں سیدنا صدیق اکبر بھی رہتے ہیں، اور یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہم مزاج لوگوں کی دوستی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دوستی اسلام سے قبل کی تھی، اور اسلام لانے کے بعد تو ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کے پیار اور ان کا عشق جو ہے وہ کوئی اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جس طرح شمع کو پروانے سے نسبت ہے، جس طرح بلبل کو پھول سے ہے، ایسے ہی صدیق اکبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پروانے ہیں اور آپ ان پر جان نثار ہونے والے ہیں۔ تو آپ نے جب اسلام قبول کیا ہے تو آپ دیکھیں
औलाद, माल, जान, तन, मन, धन, जिसे हम लफ्ज़ों में कहते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने साबित करके दिखाया और वो मोहब्बत और वफ़ा की मिसाल बने हैं। और हम मक्की दौर पर निगाह डालें, उस दौर में नबी करीम अलैहिस्सलाम एक मरतबा खाना काबा में नमाज अदा करें। जिस तरह कुरैश मक्का का एक रोज़ का एक वो था, वो आपको तंग किया करते थे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर बचाने के लिए आए तो आपको इस कदर मारा गया कि आप खून से तरबतर हो गए। और आपको जब कबीले वाले उठा कर लाते हैं तो सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जिस जगह हाथ लगाते थे आपके सर पर तो बाल उतर आते थे, इतने आप ज़ख्मी और ज़ख्मों से चूर चूर थे। तो जब आपकी आंख खुली, आपको होश आया, तो आपकी वालदा पूछती हैं कुछ क्या हाल है, कैसी तबीयत है, तो आप फ़कत एक ही बात पूछते हैं, मेरे आका का हाल सुनाओ, अल्लाहु अकबर, मुझे मेरे अपने नबी की बात सुनाओ, और मुझे जब तक उनके हाल की खबर ना होगी मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। उस वक्त तक आपकी वालदा इस्लाम नहीं लाई थी और वो मजबूर हो गई कि आपको ले जाएं और नबी करीम अलैहिस्सलाम से मिलवाएं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपको गले से लगाया, आपको चूमा, आपको प्यार किया, क्योंकि आप थे ही ऐसे परवाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फिर आप देखें तो बाद में भी, ज़िंदगी में भी आप हलीम तबा थे, नर्म मजाज थे, मगर जब बात दीन की आ जाती थी, कमाल दर्जे की इस्तकामत मिलती है कि एक लम्हे को कोई आपको फ़िक्रमंदी नहीं नज़र आती। आप इतने डट जाते हैं, इतनी आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी है जो बाद में आपके दौरे खिलाफत में भी नज़र आती है। इस तरह एक मरतबा एक यहूदी आलिम था, उसने ये वाली आयत मुबारक मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, इस आयत का एक तरह से मजाक उड़ा रहा है। अच्छा। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कर्ज़ की माज़अल्लाह ज़रूरत पड़ गई। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर वहाँ से गुज़र रहे हैं तो आपको इंतहाई जलाल आया और आपने इस कदर ज़ोर से उसे थप्पड़ मारा कि उसके हवास जाते रहे। उसने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम लोगों से मुआहिदा ना हुआ होता तो मैं तुम्हें जान से मार देता। तो एक नर्म मजाज शख्स मगर दीन के लिए वो इस्तकामत और वो डट जाना आपकी तबीयत का, आपके मजाज का एक हिस्सा था कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ी फिर आपने मुस्तकिल मजाजी दिखाई और आपने एक दीन पर मजबूती से डटे रहे, कारबंद रहे। वाक़यात तो बेशुमार हैं मगर आपके पास वक्त कम होगा। दीन पे मजबूती के साथ कारबंद रहने वाली हस्ती, आपका एक नुमाया वस्फ, एक अहम तरीन पहलू मैं समझती हूँ शख्सियत का, वो आपकी सखावत है। इस ताल्लुक़ से रहनुमाई फरमाएं। जी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपने की। अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं और देखें, आपके किरदार में एक नुमाया पहलू है सखावत। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा तबूक के मौके पर कहते हैं कि आज मैं सिद्दीक़ अकबर से सबक़त ले जाऊँगा। यानी जब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया ग़ज़वा तबूक के मौके पर कि जिसके पास जो कुछ है ले आओ, तो हज़रत उमर फ़ारूक अपने घर का निस्फ़ माल ले आए। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? कहा निस्फ़ माल छोड़ कर आया हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ़ लाए तो आका अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि सिद्दीक़ क्या छोड़ कर आए हो? कहा कि अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि मैं कभी भी सिद्दीक़ अकबर से सबक़त नहीं ले जा सकता, आज ये फिर मुझसे सबक़त ले गए। इसी तरह आपके सखावत के बेशुमार वाक़यात हैं कि एक मरतबा आपके पास 40,000 दिनार थे, तो आपने उन दिनार को सुबह में, रात में एलानिया लोगों की तरगीब के लिए और छुपा कर ख़र्च किया। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 274 में भी इसका जिक्र है कि वो लोग जो अपना माल रात में, दिन में, पोशीदा, एलानिया अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं तो उनका अजर उनके रब के पास है कि उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो रंजीदा होंगे। यानी ये आपकी सखावत का आलम है। फिर आप हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शेर भर सोने के बराबर देकर, सोना देकर आपको आज़ाद कराते हैं। तो आपके वालिद उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। तो वो कहते हैं कि आप इतना माल देकर एक कमज़ोर इंसान को आज़ाद करा रहे हैं, क्या ही अच्छा हो एक ताकतवर को आज़ाद कराएं कि कल वो हमारे काम आ सके। तो आपने अपने वालिद से कहा कि मैं दुनियावी किसी मामले में कोई भलाई नहीं चाहता, मैं रब के साथ, रब को राज़ी करने के लिए ये मामला करता हूँ। तो आपने हज़रत बिलाल हबशी को आज़ाद किया। फिर आप ये देखिए कि आपकी इतनी फजीलत, इतना बड़ा मकाम कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आप अपने घर का सारा माल ले आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आका अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सलाम अर्ज़ करता है और पूछता है कि ये मुझसे राज़ी हैं, नाराज़ तो नहीं है। तो आका अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछते हैं, आप रब से राज़ी हैं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रोने लगते हैं
اور 3 بار کہتے ہیں میں اس رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں اس رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب بتایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جیسے یہ مجھ سے راضی ہیں ایسے ہی میں ان سے راضی ہوں۔ اور حاملین عرش آج جو انہوں نے لباس زیب تن کیا ہوا ہے سب نے وہی لباس زیب تن کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ وہ بوری کا ایک پورا عبایا ٹائپ جبہ پہنے ہوئے تھے اور اس میں بٹن نہیں تھے، آپ نے کانٹوں سے اس کو بند کیا ہوا تھا۔ تو آپ کو حضرت جبرائیل نے خوشخبری دی کہ آج تمام حاملین عرش بھی اسی لباس میں موجود ہیں۔ تو یہ آپ کی سخاوت کا علم ہے کہ آپ نے نہ جانے کتنے غریبوں، مسکینوں، ناداروں کو ظالموں کے ظلم سے بچایا اور دین اسلام کی دعوت دے کر دین میں شامل کیا، اور دیگر کئی مقامات پہ آپ کی سخاوت نمایاں کردار ہے ہمارے ساتھ۔ ماشاء اللہ، سخاوت بھی آپ کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو ہے، اور ماشاء اللہ ایسے کئی پہلو ہیں، ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں آپ۔ اور جناب مزید آپ کے کردار کے تعلق سے، آپ کی شخصیت کے تعلق سے کلام ہوگا، لیکن اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آج کلام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیرت صدیق اکبر سیدہ ندا نسیم کاظمی کے ساتھ۔ سوال اگلا میرا یہ ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آپ کی سمت آ رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت کا جب ہم بحیثیت مجموعی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آپ حلیم الطبع نظر آتے ہیں، نرم دل نظر آتے ہیں، رحم دل نظر آتے ہیں، پھر بڑے معاملہ فہم اور سوجھ بوجھ والے نظر آتے ہیں۔ تو آپ ایسے واقعات مجھے اور میرے ناظرین کو سنائیے کہ یہ جو اوصاف ہوں وہ ہمیں نظر آئیں اور ماشاء اللہ سیکھنے کا، سمجھنے کا، میسج لینے کا موقع ملے۔ شکریہ ندا۔ دیکھیں ندا، بعض اوقات لوگوں میں رحم دلی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے جی، اور بعض لوگ دانائی اور دانشمندی میں بڑے آگے ہوتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک بڑا خوبصورت امتزاج، بڑا خوبصورت توازن نظر آتا ہے کہ آپ جب ابتدائی اسلام پر نگاہ ڈالتے ہیں نا تو نبی کریم علیہ السلام پر وحی اترتی، آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، اتنی آپ میں نرم مزاجی تھی کہ آپ بس قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ اور قریش مکہ اپنے نوجوانوں کو اور خواتین کو بچایا کرتے تھے کہ ان کے کانوں میں نہ پڑے۔ یہ آپ کی ایک نرم دلی کی ایک صورت ہے، اور معاملہ فہمی ساتھ اس قدر ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں میں، حلقہ احباب میں ان لوگوں کو چنا۔ آپ دیکھیں السابقون الاولون میں جو لوگ آتے ہیں زیادہ تر سیدنا صدیق اکبر کی اس دعوت پر آنے والے، سیدنا عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ بہت سارے جو عشر مبشرہ ہیں۔ اور یہ شروع میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت اس انداز سے پیش کی کہ وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام میں آتے چلے گئے، اور آپ کا جو دائرہ تھا وہ غریبوں، مساکین تک بھی تھا، اور اوپر کے جو سردار تھے لوگ ان تک بھی تھا۔ مطلب ہر ایک تک آپ دعوت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور آپ کے لیے کسی نے لکھا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ کی طبیعت میں ایک بے قراری پائی جاتی تھی، آپ اضطراب کا شکار ہوتے تھے کب؟ جب کسی غریب کو دیکھتے، جب کسی حاجت مند کو دیکھتے، جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے، تو جب تک اس کی مدد نہ کر لیتے، ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ درخت نفع بخش ہوتا ہے، اس کا سایہ تک بھی ایسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے، جس جگہ پر ہیں آپ سے معاشرے کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا تھا۔ اور آپ دیکھیں تو جب آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو وہ بچیاں جو محلے کی، جن کی بکریوں کے آپ دودھ دویا کرتے تھے، وہ کہتی ہیں اب کون دوہے گا ہماری بکریوں کے دودھ؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر آئے گا۔ ابو بکر نے ان معاملات میں کہیں بھی آپ نے رکاوٹ نہیں آپ نے آنے دی، دن اور رات لگا دیے، خلافت کے امور بھی سنبھال رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ وہ کام بھی کر رہے ہیں جو آپ خلیفہ بننے سے قبل کیا کرتے تھے، جن کا اب مشکل تھا بہت، مگر اس کے باوجود آپ نے سنبھالا۔ نہیں، مدینہ پاک کے مضافات میں ایک بوڑھی خاتون رہا کرتی تھی جس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی اس کا وارث نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گزرتا تو میں سوچتا کہ میں آ کے اس کی دیکھ بھال کیا کروں گا۔ تو جب بھی میں جاتا تو وہاں صفائی ہوئی ہوتی، پانی پڑا ہوتا تازہ گھڑے میں اور اس طرح سے، تو میں سوچتا کہ یہ کون شخص ہے کہ جو آتا ہے اور اتنی صبح سویرے سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں چھپ کر بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق صبح سویرے آپ آئے ہیں، آپ تشریف لائے اور آپ نے وہاں صفائی کی اور آپ نے پانی تازہ بھر کے رکھا۔
تو کمال درجے کا ایک آپ کے طبیعت میں، مزاج میں، اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیسے اتنے سارے امور کو کر لیتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے کام اپنے سپرد لے لیتا ہوں تو میرے کام وہ بہترین طریقے سے. تو یہ جو آیت مبارکہ وہ افوض امری الی اللہ، کہ میں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، تو آپ کی عملی زندگی میں نظر آتے ہیں. بے شک، سبحان اللہ. جو اللہ والے ہوتے ہیں پھر اللہ ان کے کاموں کی ذمہ داری بھی خود لے لیتا ہے، کیونکہ وہ تو مخلوق خداوندی کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ. مجھے یہ بتائیے کہ رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال اگر ہم سنیں آپ سے تو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ پر جس شخص نے اپنی دوستی اور مال سے سب سے زیادہ احسان کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو آپ بغرض تجارت یمن کے سفر پر تھے، اور جب واپس آئے تو لوگوں نے آپ کے گھر گھیرا ڈالا اور کہا کہ محمد بن عبداللہ نے اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو ہمیں آپ سے رائے چاہیے. تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا واقعی یہی کہا ہے؟ تو کہا ہاں. آپ فوراً ہی دربار رسالت میں حاضر ہوئے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی تو آپ نے اس دعوت کو قبول کیا. اسی طرح اگر ہم دیگر واقعات دیکھیں آپ کے رفیق رسول ہونے کے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن آپ کو یہ بتایا کہ ہمیں ہجرت کرنی ہوگی تو آپ نے اس دن سے اپنے گھر کا چراغ نہیں بجھایا تھا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس تشریف لائے تو رات میں چراغ جل رہا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ صدیق اتنی رات میں چراغ جل رہا ہے؟ تو آپ نے کہا آپ نے جس دن سے تجارت پہ جانے کے لیے کہا میں نے اس دن سے چراغ نہیں بجھایا کہ نہ جانے کس دن میرے حضور کو ضرورت پیش آ جائے اور میرے گھر کا چراغ بجھا ہوا ہو. تو پھر آپ کے ساتھ سفر پر نکلے. جب آپ سفر پر نکلے تو کبھی حضرت ابوبکر صدیق دائیں جاتے، کبھی بائیں جاتے، کبھی آگے کبھی پیچھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ صدیق کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور آگے جاتا ہوں کہ کوئی دشمن آگے سے حملہ نہ کرے تو پہلے سینہ صدیق کا حاضر ہو. دائیں جاتا ہوں، بائیں جاتا ہوں، پیچھے جاتا ہوں کہ کہیں سے بھی کوئی دشمن آئے تو پہلا تیر لگنا ہو تو صدیق کو لگے، میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایڑیوں کے بل چل کر جا رہے تھے، تو جب ایڑیاں زخمی ہو گئیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے شان مبارک پر آپ کو سوار کیا اور غار ثور تک لے کر گئے. اور پھر وہاں کے بھی واقعات و حالات آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح اپنے کرتے میں سے پھاڑ پھاڑ کے ہر سوراخ کو بند کیا، اور جو ایک سوراخ رہ گیا اس سے اپنے پاؤں سے بند کیا. جب سانپ نے کاٹا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی آپ کے رونے سے اور لعاب دہن لگایا، تو اس طرح سے آپ کا وہ زخم بڑھتا گیا. اور پھر رفیق رسول ہونے کی اتنی بڑی سعادت کہ ہر مقام پہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی رہے، کہیں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ جب لوگوں نے آپ کے گرد دوبارہ گھیرا ڈالا کہ آپ کے نبی کہتے ہیں کہ میں راتوں رات معراج کے سفر سے آیا ہوں، تو آپ نے کہا اگر میرے حضور نے یہی بات کی ہے تو سچ بات کی ہوگی. تو اس وقت آپ کو صدیق کے لقب سے نوازا گیا. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ حضرت ابوبکر صدیق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ رب کے حکم سے جہنم کی آگ سے آزاد ہیں، تو آپ کو عتیق کا لقب دیا گیا. اسی طرح ہمیں دیگر واقعات آپ کی سیرت سے ملتے ہیں کہ کس طرح آپ نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے دین کی دعوت دی تو ہر ایک میں سے کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی تردد کا اظہار کیا، لیکن ابو بکر وہ واحد ہیں کہ جنہوں نے بلا تردد اسلام کو قبول کیا اور آپ کی رفاقت میں رہے، آپ کو مانا، آپ کو جانا، آپ کو پہچانا. اسی لیے آپ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں بہت مشکور ہوں سعدیہ سعید آپ کی. ماشاء اللہ بہت خوبصورت گفتگو آپ کی جانب سے آج ہوئی ہے. اور محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ماشاء اللہ پر تاثیر لب و لہجہ، اور بہت کچھ سیکھا آج آپ کی پرمغز گفتگو سے ہم نے. میں بہت ممنون ہوں، آپ نے ہمیں آج اپنا قیمتی وقت دیا. اور ہم آپ کو ایسے جانے نہیں دیں گے، بلکہ ایک اور نشست ہوگی انشاءاللہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس مبارک ذکر سے اپنی دوسری نشست کو بھی مزین کریں. اور ہم ناظرین دوسرے پروگرام میں بھی آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے کردار کے حوالے سے اور آپ کے شمائل و خصائل کے حوالے سے کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. کہیں کوئی کمی کجی رہ گئی ہے تو اسے نیکسٹ ایپیسوڈ میں پوری کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے اجازت دیجیے، اور میں چاہتی ہوں کہ پروگرام کا اختتام محترمہ شمائلہ ناصر کی خوبصورت آواز پہ ہو. اگر منقبت ہو جائے تو ماشاء اللہ، سبحان اللہ. میری جانب سے فی امان اللہ. کہ جب ہے قرآن مبین میں
تذکرہ صدیق کا جب ہے قرآن مبین میں تذکرہ صدیق کا تو ذکر ہوتا ہی رہے گا اب صدا صدیق کا ذکر ہوتا ہی رہے گا اب صدا صدیق کا کہ حق تعالی سے ملاتی ہے نبی کی پیروی حق تعالی سے ملاتی ہے نبی کی پیروی اور لے کے جاتا ہے نبی تک نقش پا صدیق کا لے کے جاتا ہے نبی تک نقش پا صدیق کا کہ دی کی خاطر مال دینے میں کہا فاروق نے کوئی ہو سکتا نہیں ہم مرتبہ صدیق کا اور عرش والوں نے بھی کی تقلید ان کی ایک دن عرش والوں نے بھی کی تقلید ان کی ایک دن کہ قدسیوں نے بھی ہے پہنا بوریا صدیق کا قدسیوں نے بھی ہے پہنا بوریا صدیق کا اور ہم پہ لازم ہے کہ سرور شکر کے سجدے کریں کہ ہم کو قسمت سے ملا ہے سلسلہ صدیق کا جب ہے قرآن مبین میں تذکرہ صدیق کا تو ذکر ہوتا ہی رہے گا اب صدا صدیق کا